کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دراصل دنیا کا غریب ترین آدمی ہے. آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے. آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں، اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیر اعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ جو کرشمہ سازی تھی جس میں آہستہ آہستہ ہم نے ٹیبلز ٹرن کی اور امیر آدمی کو عزت دینا شروع کی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمائے ہوئے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے، اس نے تباہ کیا یہ میرا ملک. اور آج اصل میں وہ ان کا نام ہے اشرافیہ، ایکچولی ان کو بدماشیہ کہنا چاہیے. اس بدماشیہ سے جنگ ہے، وہ جنگ جو 75 سال سے ہم مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک شخص آیا، میں آج آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کسی کی منہ پر تعریف کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں جب پہلی دفعہ عمران خان کو ملا تو یہ پرائم منسٹر تھے. میں تب بھی دیکھ رہا تھا کرسی واز ناٹ امپورٹنٹ فار ہم. میں جب دوبارہ ملا تو 4 گولیاں لگی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا یہ سوچ کے، جو میں نے زندگی بھر اپنے پرائم منسٹرز کو دیکھتا رہا. ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، خلیل میرے ہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں، کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اچھا کوئی ایسا آدمی بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے کہ زمین کو بچا لیا جائے، کل یہاں سبزی ترکاریاں اگانی ہم نے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھر ٹانگ رکھتے تھے زمین میز کے اوپر، نیچے اتارتے تھے، اور تڑپ صرف اتنی تھی جیسے میں تڑپتا ہوں کہ میرے ہاں آج جس جگہ پر میرے ملک کو لے آیا گیا ہے 12 مہینوں میں، میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے. اور کل 10 12 15 سالوں کے بعد ہمیں اپنے ملک کا سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کیا کر دیا تھا. آج بڑا آسان منظر ہے آپ کے سامنے. ابھی آپ $2.5-3 بلین کے ریزروز پر ہیں، جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے اکنامکس کی. آپ سے علیحدہ ہونے والا 1/6 چھٹا حصہ آپ کا ٹکڑا $42 بلین کے ساتھ ہے، 90% ارنڈ منی. کل بھی یہ اس طرح کا ملک دے کے گئے تھے ان کو. ابھی بھی جب یہ آئیں گے تو ہی از ناٹ سامری جادوگر، he'll have to rebuild. اور دعا کیجئے کہ جب دوبارہ ری بلڈ ہو جائے تو پھر تالے آزما پھر اپنا وار نہ کریں. ابھی ان کے آنے سے پہلے I have to quote کہ ابرار مجھے کہہ رہے تھے، یار خلیل کیا آدمی اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ کون آدمی ہے ایسی چیزیں، ایسے لوگ، ایسی شخصیت پروردگار بلیسنگ کے طور پر آپ کو عطا کرتا ہے. اللہ کے واسطے قدر کر لیجئے. He is the more what I believe, why I am standing with him. He is the most honest person available in the country. یاد رکھیے گا، آج میں پہلے ایک سیلوٹ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں اپنے ہاں کی خواتین کو. This is first ever time کہ میرے ہاں کی عورت والنٹیئر کر کے اس ملک کے باہر نکل کے آئی ہے. اور میں اپنے مردوں کو کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا، مرد بھاگ جاتے ہیں، عورت نہیں بھاگا کرتی. And that is the fact I tell you. یاد رکھیے گا، جب تک آپ کریز میں موجود ہیں ہم یہ میچ جیت کر رہیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ ابرار بھائی. اب لوگ آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں، کچھ گپ شپ یہاں پہ ہوتی ہے، پھر منتظر ہیں لوگ آپ کے. ذرا ہاں ابرار آ رہے ہیں جی، آپ میں وہ بھی صحیح چلتے ہیں. اتنی زبردست باتیں خلیل الرحمان قمر صاحب نے کی کہ دل چاہتا ہے وہ شعر کہہ دوں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. ایک راؤنڈ آف اپلاز، بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے
خلیل الرحمان قمر صاحب کے لیے، اور جو باتیں ہمارے ایکس اور نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی، جو پیغام آپ کو دیا، اور اس پہ ہم سب ڈٹے ہوئے ہیں. میں جا کے انشاءاللہ خان صاحب ایک آزادی سے ریلیٹڈ نغمہ پیش کرتا ہوں. آپ لوگ تیار ہیں؟ میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں؟ اوکے آتا ہوں. آئیے جی. آزادی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، پہلے تو وہ ہم شیرشاہ وہ ویڈیو چلوائیے نا آزادی والا. اور فیضان آؤ، فیضان آئیے، تشریف لائیے. اچھا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فیضان پہلے تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ سے اس پہ بات بھی کرتے ہیں. لگائیے جی وہ ویڈیو لگائیے. جی فیضان، جیسے ویڈیو پر کیا آپ پہلے بات کیجیے، پھر ہم ویڈیو جیسے ریڈی ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں. ریڈی ہے ویڈیو؟ چلو وہ ریڈی کر رہے ہیں. آپ مائک ہے اس پہ ذرا. تو کیا جذبہ تھا یہ بتائیں نا فیضان، آپ نے بڑے پیشن کے ساتھ ادھر آزادی، کیا فیلنگ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خان صاحب نے ہمیں شعور دیا